بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج سے چند بیانات جنات کے بارے میں عرض کرنے والا ہوں، کیونکہ جنات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ بعض فلاسفر جیسے قدریہ فرقہ، ازناطقہ، وہ شیاطین اور جنات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو شے نظر آتی ہے اس کا اقرار بالکل سہولت سے کر لیتے ہیں، چونکہ جنات اور شیاطین نظر نہیں آتے، اس لیے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شے نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو استغفر اللہ، کیا ہم انکار سکتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے ہم نے جو سن رہے ہیں، بعض نے جاپان نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم مانتے ہیں جاپان ہے، چونکہ اس کی خبر ہمیں جغرافیہ کی کتابوں سے ملتی ہے، پروفیسر اساتذہ سے ملتی ہے، تو ہم یقین کر لیتے ہیں۔ لہذا یاد رہے، وہ چیزیں جو غیب ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن مجید میں شروع سے ہی کہہ دیا کہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔ جو ایمان بالغیب لاتا ہے وہی قرآن کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ لاکھوں چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ لہذا جنات کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ جن اس بات کی دلیل ظاہر ہیں۔ یاد رہے، جنات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، بلکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر جنات چاہیں تو اپنی ظاہری صورت بنا کر، مجسم شکل بنا کر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، چونکہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، نظر آنے والی شکل، نہ نظر آنے والی شکل، جیسے ہوا ہے۔ سو یاد رہے کہ جنات پر ایمان لانا ہمارے اسلامی عقائد کا حصہ ہے۔
اور جنات کے وجود کی دلیل نقلی ہے، یعنی قرآن مجید سے ہے، احادیث سے ہے، عقلی نہیں ہے۔ کیونکہ عقل تو اس کو مانتی ہے جو آنکھوں سے، کانوں سے، حواس خمسہ سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ وہ اجسام جو غیب ہیں وہ دائرہ عقل سے باہر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں وجود جنات کو تسلیم کرتی ہیں، حتیٰ کہ اہل کتاب بھی جنات کے قائل ہیں۔ جنات زندہ ہیں، عقل و شعور انسانوں کی طرح رکھتے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح احکام الہی، نواحی الہی کے مکلف ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کی طرح وہ بھی عبادت کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان کی بعثت کا مقصد بھی انسانوں کی طرح ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا جنات حق ہیں اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔